السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو اردو بیسٹ ناول محبت زینک رنگوڑکر ریٹن بائی سمیرہ شریف طور کی ایپیسوڈ نمبر 8 سٹارٹ کرتے ہیں۔ شاہ بھائی، اب آئندہ کی کیا پلاننگ ہے؟ یہیں ڈیرا جمائے رکھنا ہے یا پھر حویلی میں جانا ہے؟ وہ براہ راست شہزادہ سے پوچھنے لگی۔ بھائی آگے کی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، البتہ جب تک میں گاؤں میں ہوں یہی رہوں گا۔ وہ بہت واضح انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر اسے غصہ آنے لگا۔ دوغلا کمینہ بہروپیہ، میری تو دعا ہے کہ اللہ تمہارے یہ دن ہی گن لے۔ اس نے پوری شدت سے اس کے لیے بددعا کی۔ کیا بات ہے مشال، میرا مطلب ہے بھابھی بہت خاموش ہے۔ اس کے رویے سے آگاہ تھی پھر بھی مخاطب کر گئی، صرف اس کی چپ توڑنے کو ساتھ ساتھ شہزر کو بھی دیکھنے لگی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ تو تم اسی سے پوچھو۔ ویسے بھی ہم جیسے لوگ اس کی نظر میں کمتر ہیں اور یہ کمتر لوگوں سے کلام کرنا پسند نہیں کرتی۔ اس کے تپے ہوئے چہرے کو دیکھتے چوٹ کر کے باہر نکل گیا۔ وہ اندر ہی اندر تلملا رہی۔ خدا تمہیں سمجھے شہزر، زندہ انسانوں سے کھیلنا کس قدر آسان سمجھ رکھا ہے تم نے۔ میں ذرا باہر کا ایک چکر لگاؤں۔ بہت جلدی علیشا بھی مشال کی مسلسل چپ سے اکتا کر باہر نکل گئی۔ علیشا اس کے پاس رہ گئی تھی۔ وہ چپ سی تھی۔ علیشا کے چلے جانے کے بعد اس کا ہاتھ تھام کر چہرے کا بغور جائزہ لینے لگی۔ مشال اس سے نظریں نہیں چرا پائی تھی لیکن سر جھکا گئی۔ مجھے معاف کر دیں مشال آپی، میں چاہتے ہوئے بھی آپ کے لیے کچھ نہ کر پائی۔ وہ رونے لگی تھی۔ مشال کی آنکھوں میں جو اتنی دیر سے خشک و ساکت تھی، نہ جانے کہاں سے دھند آئی۔ وہ خاموشی سے اس کے کندھے سے سر ٹکا گئی۔ علیشا، وہ بالکل اچھا نہیں ہے، وہ بہت برا انسان ہے۔ اس انسان کا نہ انسانیت کی توہین ہے، وہ شیطان سے زیادہ بدعمل و بد کردار ہے۔ وہ ڈاکو لٹورے سے بڑھ کر ظالم و سفاک ہے۔ میں اسے جانتی تھی لیکن کسی نے میری نہیں سنی۔ ماما پاپا نے مجھے اس کے ہاتھوں مرنے کے لیے دے دیا۔ دکھ تو مجھے اس بات کا ہے کہ میرے ساتھ یہ سلوک کروانے والے میرے ماں باپ ہیں۔ علیشا وہ بہت گھٹیا شخص ہے، میں مر جاؤں گی علیشا، وہ مجھے مار دے گا۔ اس نے مجھ سے نکاح بھی صرف انتقاماً کیا ہے، صرف میرا غرور توڑنے کے لیے۔ میں ان لاکھوں لڑکیوں میں شامل نہیں ہوئی جو اس کے لیے دل ہتھیلی پر رکھے اپنی انسلٹ کروانے کو بےتاب رہتی تھی۔ میں نے اس کی ذات پر بھروسہ نہ کیا اور اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ وہ مجھے اپنے سامنے جھکانا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی نفی کی، اس سے تعلق خاطر سے انکار کر کیا۔ اس کے سامنے گھٹنا ٹیکے تو اس سزا کے طور پر اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ اور علیشا، وہ میرا وجود چھلنی چھلنی کر دے گا، وہ مجھے مار دے گا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ علیشا اسے یوں بلک بلک کر روتے دیکھ کر، اپنے کانوں سے سب سن کر، آنکھوں سے اس کے جلے وجود کو دیکھ کر ساکت بیٹھی رہ گئی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ ویسے لگتے تو نہیں۔ کافی دیر بعد اس نے لبوشائی کی۔ نہیں علیشا، وہ ہمیشہ سے ہی ایسا تھا۔ یہ درندگی تو اس کے خون میں شامل ہے، وراثت میں ملی ہے اسے۔ اس نے ظاہری نیک نامی اور عزت کا خول چڑھا رکھا ہے لیکن وہ اندر سے اتنا گھٹیا اور سفاک ہے، کسی درندہ صفت انسان سے بھی بدتر اور خون آشام۔ وہ نفرت و حقارت سے بتاتی گئی۔ اس کا مقصد صرف مجھے ہرانا تھا۔ وہ یہی کہتا ہے اس نے میری انا و خودداری کو اپنے قدموں تلے رون ڈالنے کے لیے یہ بندھن باندھا تھا۔ میں نے واضح انداز میں اس کی نفی کی تھی اور اس نے سب کو 3 حرفوں کی ضمانت دے کر مجھ سے برائی کا وہ غلط کھیل کھیلا ہے جو انسانیت کے زمرے میں داخل نہیں ہوتا۔ میں اس کے لیے چیلنج بنی ہوئی تھی۔ وہ یہی کہتا ہے اور یہی سچ ہے۔ ماما پاپا نے مجھے اس کے آگے بے توقیر کر دیا اور وہ شدت سے رو رہی تھی۔ علیشا ہولی ہولی آنسو بہاتے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی۔ علیشا، میں کبھی بھی نہ ہارتی اور نہ ہی کبھی اس پر تھوکتی۔ اگر ماما پاپا نے مجھے اس کے سامنے یہ 2 ٹکے کا نہ کر دیا ہوتا۔ میں اب بھی کمزور نہیں ہوئی، میں وقتی طور پر ضرور دب گئی ہوں لیکن میں اب بھی اس کے لیے وہی کوئتا ہوا شگاف چیلنج بنی رہوں گی جسے وہ ہر روز ہرائے گا اور شاید اپنے عمل اور اپنی کوشش میں فتح مند بھی ٹھہرے گا، لیکن میں نہیں جھکوں گی۔ میں اسے کبھی بھی قبول نہیں کروں گی، چاہے وہ مجھے مار ہی ڈالے۔ جسم کی بوٹی بوٹی کر دے، حلق سے سانس تک کھینچ لی۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی۔ وہ ذہنی لحاظ سے بہت اپسیٹ تھی۔ علیشا سن کر اور رونے لگی۔ دونوں ہی سخت تھے، دونوں ہی انا بلند کیے ہوئے تھے اور دونوں ہی جھکنے پر تیار نہیں تھے۔ دونوں کا المیہ یہ تھا کہ دونوں ایک دوسرے کی ایک ایک بات سے باخبر ہونے کے باوجود بے خبر تھے، اپنے اپنے انا و خودداری کے غول میں بند و قید۔ وہ ہر حد تک اسے چاہنے کے لیے تیار تھی اور وہ کیا کر سکتی تھی؟ رو سکتی تھی، دعا کر سکتی تھی، اس کا تو بس دونوں پر ہی نہیں چلتا تھا۔ ہمیشہ وہ میرے والدین نہیں ہیں، میں انہیں اس زیادتی پر کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ نہیں علیشا، وہ ہمیشہ سے ہی ایسا تھا۔ علیشا، وہ میرے والدین نہیں ہیں، میں انہیں اس زیادتی پر کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ جب آج تک میں نے ان کا کبھی برا نہیں سوچا، برا نہیں کیا تھا، تو پھر میرے ساتھ یہ دھوکہ دہی کرنا کیا ضروری تھا؟
وہ شدت سے روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ عبیشہ کے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ ولیمے کی تقریب حویلی میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد دعوتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ شہزار کے پاس صرف ایک ہفتے کی چھٹیاں باقی تھیں۔ رشتہ داروں اور جاننے والوں میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ ان 8 دنوں میں دلہا دلہن کی دعوت کریں۔ ہر روز کبھی وہ دونوں یا پھر کبھی کسی سب حویلی کہیں نہ کہیں مدعو ہوتے تھے۔ جیسے ہی 3-4 دن گزرے وہ اس روٹین سے اکتا گئی۔ اس کا لائف شیڈیول اس سٹائل سے بالکل بھی میچ نہیں کرتا تھا۔ ہر جگہ، ہر موقع اور ہر بات پر اعتراض کا پہلو نکل آتا تھا۔ اسے یوں ڈھیروں ڈھیر زیور پہن کر بھاری کپڑے زیب تن کی ایک جاگیردارنی کا بحروب بھرنا کافی برا لگتا تھا، لیکن اس کی شہزار کے سامنے ایک بھی نہیں چل رہی تھی۔ وہ ہر وقت ہر موقع پر اس کے ہاتھوں بے بس ہو جاتی تھی۔ وہ جس طرح سے ٹریپ کرتا، وہ رہائی کا راستہ تلاش کرتے کرتے تھک جاتی، لیکن ابھی تک صرف ناکام ہی ہو رہی تھی۔ وہ اسے اذیت میں مبتلا کرنے کا ایک لمحہ بھی فراموش نہیں کرتا تھا۔ ہر وقت اس پر طنز و تمسخر کے تیر برسانے کو تیار۔ وہ دل ہی دل میں اس کی جلد از جلد چھٹیاں ختم ہو جانے کی دعا کرنے لگی۔ بیٹا تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ تھوڑی دیر پہلے شہزار اسے تیار ہونے کا کہہ کر گیا تھا۔ آج دونوں کی دعوت شہزار کی ایک دوست کے یہاں تھی جو ساتھ والے گاؤں میں رہتا تھا۔ ایک طرح سے وہ ان کی برادری سے بھی تعلق رکھتا تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، اوپر سے اس کے پاس عظمت کھانے کو کوئی ٹیبلٹ بھی نہ تھی۔ اس کے حکم کی پرواہ کیے بغیر لیٹی رہی۔ اب اماں دوبارہ اس سے پوچھ رہی تھی، اماں میں نہیں جاؤں گی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ وہ بے بسی سے رونے کو تھی۔ اماں محسوس کر کے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں صدقے جاؤں، ضرور میری بیٹی کو نظر لگ گئی ہوگی، وہ بھی تو اتنی پیاری۔ پھر تم اس گاؤں کی زندگی کی عادی ہی کب ہو، آہستہ آہستہ ہی عادی ہوگی۔ اماں اس کے جذبات سمجھ کر دلگیری کرنے لگی۔ وہ ہمدردی پا کر رو پڑی۔ اس نے ماما پاپا اور باقی حویلی والوں سے ایک قطع تعلق کیا ہوا تھا، صرف عبیشہ اور سارا اماں سے بات کر لیتی تھی۔ عبیشہ ہر روز صبح صبح آ جاتی تھی، سارا دن اس کے ساتھ گزار کر شام کو چلی جاتی تھی۔ وہ خود بھی حویلی میں جب بھی جاتی تو چپ بیٹھی رہتی، کوئی بلاتا مخاطب کرتا چپ سادے رہتی۔ اگر وہاں سے کوئی آتا پھر بھی یہی کرتی تھی، حویلی میں جا کر تو کسی کا بھی خیال نہیں کرتی تھی۔ ماما اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی، پیار کرتی، لیکن وہ پتھر بنی رہتی، کسی بھی قسم کا رسپانس نہ دیتی تھی۔ بعد میں گھر واپس آ کر شہزار اس کی جو شامت بلاتا تھا وہ بھی کسی سے کم نہ تھی۔ اماں اسے روتا دیکھ کر چپ کرانے لگی۔ سر درد ایک بہانہ تھا، البتہ اپنی بے بسی نے رلا دیا تھا۔ اماں شہزار کو منع کر دے، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ شہزار کے رویے سے خائف ہو کر اماں کو اپنا ہمنوا بنانے لگی۔ اس کے بہتے آنسو دیکھ کر وہ فوراً مان بھی گئی۔ وہاں جانا بہت ضروری نہیں ہے، جب تمہاری طبیعت ہی ٹھیک نہیں تو پھر کیا فائدہ؟ میں کہتی ہوں شہزار سے وہ اکیلا ہی چلا جائے۔ اماں تسلی دیتی چلی گئی۔ وہ لیٹ کر ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگی، لیکن ان کی بجائے شہزار کو کمرے میں آتا دیکھ کر اس کا منہ ہلکتا کڑوا ہو گیا۔ کیا ہو گیا تمہاری طبیعت کو؟ آتے ہی وہ پتھر پھوڑنے لگا۔ وہ چپ رہی۔ تھوڑی دیر پہلے تو تم اچھی بھلی عبیشہ سے باتیں بگاڑ رہی تھی، اور یہ اچانک اس کے جاتے ہی تمہیں کہاں سے بہانہ سوچ گیا ہے؟ وہ اس حیلت جو کہ ہر ادا سے اچھی طرح واقف تھا، اس کے انکار کو بہانہ قرار دینے لگا۔ وہاں کے کولکتھائیوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے واقعی سر درد ہو رہا تھا، بس فرق صرف اتنا تھا کہ اماں کے سامنے رو پڑی تھی۔ مجھے واقعی سر میں درد ہو رہا ہے، اس میں بھلا بہانے بازی کی کیا بات ہے؟ وہ غصے سے پوچھنے لگی۔ تمہیں وہاں جا کر کوئی پاڑ نہیں ڈانا، اور جگہ پر بھی تم جا کر خاموش رہتی ہو۔ کوئی 100 مرتبہ بلاتا ہے تو میڈم صاحب یوں جواب دیتی ہیں جیسے ان کی 7 پشتوں پر احسان کر رہی ہو۔ اب بھی وہی احسان کر لینا، لیکن میں انکار نہیں سنوں گا۔ صرف سر میں درد ہو رہا ہے، مر نہیں گئی تم، ہر حال میں میرے ساتھ جانا ہے۔ میں اماں کے ہاتھ گولیں بھجوا دیتا ہوں، سر درد کی کھا لینا، اور ہاں جلدی تیار ہو جاؤ، صرف 15 منٹ ہے تمہارے پاس، سمجھ رہی ہو نا؟ میں ان گزرے چند دنوں میں اس کے تحکم اور اسٹائل سے بہت عاجز آ چکی تھی۔ اب بھی بات کہہ کر اس کی سنے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ سر تھامے بیٹھی رہ گئی۔ گولیں بھجوائے گا، زہر بھجوا دو۔ جان چھوٹی میری اس روز روز کے عذاب سے۔ وہ حکم سنا کر گیا تھا، اب تو انکار کی گنجائش ہی نہیں نکلتی تھی۔ وہ خاموشی سے تیار ہو گئی۔ سارا اماں نے گولیاں لا دی تھیں، وہ بھی کالی پیر خاموشی سے باہر نکل آئی۔ ویسے بھی وہ اس خودسر انسان کو باتیں بتانے کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ جتنا بھی وقت گزرتا بہتر تھا۔ اس کے دوست کا گھر بہت ہی عام سا تھا، لیکن اصل بات تو خلوص اور محبت کی تھی جو ان لوگوں میں بدرجہ تم موجود تھی۔ دونوں کو بہت خاص پروٹوکول دیا گیا تھا۔ باقی دعوتوں کی طرح وہاں بھی خاموش مہر بلب رہی۔ سب نے محسوس کیا اور کہا بھی، لیکن شہزار اس کی طبیعت کی ناسازی کا کہہ کر ٹال گیا۔ بڑی مشکل سے اس نے وہاں وقت گزارا تھا۔ گھر واپس لوٹتے ہی کمرے کے تنہائیوں میں پناہ ملتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ وہ شہزار کے شکنجے میں قید ہو کر بالکل بے بس و لاچار ہو گئی تھی۔
بالکل ایک اپاہج شخص کی طرح، ہر کام، ہر بات، ہر جگہ وہ اس کے حد بے عزتی اور توہین کر جاتا تھا۔ وہ اس کی دسترس سے کہیں دور بھاگ جانا چاہتی تھی، کہیں ایسی جگہ جہاں شاہزر کا سایہ تک نہ ہو، لیکن اتنا آسان نہ تھا۔ یہی سوچ بے بسی کی انتہا اور ستم ظریفی سے مزید رلا رہی تھی۔ سارا دن وہ اس کی نظروں اور باتوں سے چھلنی ہوتی رہتی تھی اور ساری رات اس کے جملے سے سلگتی رہتی۔ وہ پناہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاتی، لیکن اسے کوئی خبر، کوئی روزن پناہ کے لیے نہ ملتی تھی۔ پتہ نہیں شاہزر کی سائیکی کیا تھی، وہ جو سوچتی الجھ جاتی تھی۔ ایک طرف اس کے وجود کو زخمی کرتا تو دوسری طرف زخموں پر مسکراہٹوں کے پھائے پھرکتا تھا۔ اس کی بے بسی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہتا، میں بہت رحم دل ہوں، کسی کو تکلیف میں تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے مرہم جوئی کرنے پر مجبور ہوں۔ زخموں کی رفع کری کرنے سے بڑی شانتی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور وہ اتنی اس کے دیے گئے زخموں سے چھلنی نہیں ہو رہی تھی جس قدر اس کا سلوک اسے کر رہا تھا۔ وہ تنہا چپ چاپ اس کا وحشیانہ سلوک برداشت کرنے پر مجبور تھی، لیکن اب اسے لگ رہا تھا بہت جلد ہی آ جائے گی۔ وہ اندر ہی اندر مر رہی تھی، ختم ہو رہی تھی۔ وہ آزاد فضاؤں میں پل بڑھ کر جوان ہونے والی آزاد پنچھی تھی۔ اب جو ایک دم پنجرے میں قید ہو گئی تھی تو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ماما پاپا کو تو اس نے کہنے سننے کا کوئی بھی حق نہیں دیا تھا۔ البتہ بیشا ہر روز آتی رہتی تھی اور بیشا ہم کو جب لوٹتی تھی تو وہ خود کو ایک دم تنہا محسوس کرنے لگتی تھی۔ میں اور سارامہ شہر جا رہے ہیں، پرسوں چلے جائیں گے۔ وہ بستر پر لیٹ چکی تھی جب وہ تیار ہو رہا تھا۔ وہ جو سوچوں کے تانوں باروں میں الجھی ہوئی تھی، چونک کر اسے دیکھنے لگی، خالی نظروں سے بے چینی میں دیکھی گئی۔ وہ ہاتھ میں اردو میگزین تھامے ورک کرتانے میں مشغول تھا۔ عام سے انداز، لب و لہجے میں اس نے اطلاع دی تھی۔ سپاٹ چہرے پر پرسوچ ایک گہری رقم تھی، فراخ پیشانی جو ہر وقت غصے کی لکیروں سے سجی رہتی تھی۔ اس سمے بالکل صاف شفاف جارحانہ لب و لہجے کا استعمال کرنے والا اس وقت میگزین کی اوراق میں غرق تھا۔ اس کی مغرور کھڑی ناک اٹل ارادوں کا پتہ دے رہی تھی۔ انابی بھرے ہوئے ہونٹ ایک دوسرے میں پیوست تھے، نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا ہوا تھا، جس سے اس کی سفاک شخصیت کی اچھی خاصی نشاندہی ہو رہی تھی۔ یہ بلاش پہ ایک مکمل مرد اور چھا جانے والی شخصیت کا مالک ہے۔ وہ دل میں اعتراف کرنے لگی، نظر اس کے چہرے سے پھسل کر اس کے چھوڑے وجود کو طواف کرنے لگی۔ کمرے میں چھایا شاہزر کی شخصیت کا فضو بہت زیادہ زہر انگیز تھا۔ فراخ سینہ جو اس وقت قمیص کے بٹن کھلے ہونے کی بدولت صاف نظر آ رہا تھا۔ کہنیوں تک فولڈ کی گئی آستینیں، مضبوط اور توانا بازو جنہوں نے اسے کئی مرتبہ زیر بار کیا تھا، وہ ایک نظر ڈال کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اتنے بھرپور توانا مرد کے ساتھ بھلا میری اوقات بھی کیا ہو سکتی ہے؟ دل گرفتگی سے سوچنے لگی، اگر اسے اپنی شخصیت کا ذم اور غرور ہے، فخر ہے تو غلط بھی نہیں ہے۔ یہ اس قابل ہے کہ اپنی ظاہری شخصیت پر فخر کر سکے۔ دل نے دماغ کی تردید کر دی، ساتھ ہی نفرت کا ایک منہ زہریلا بھی سرایت کرتا دماغ میں گھس گیا۔ اس کی نظر ایک دفعہ پھر اس مغرور، منتقم مزاج، بے پرواہ انسان کے چہرے کا جائزہ لینے لگی۔ نظریں بار بھٹک کر اس کی کالی سی آنکھوں پر جم گئی۔ یہ آنکھیں، اف اللہ، وہ لرز کر رہ گئی۔ ان آنکھوں میں اس نے باہر آنکھیں گاڑ کا مقابلہ کیا تھا، لیکن اس وقت آنکھوں میں ہر وقت رہنے والی شفافیت، دہشت، بربریت کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ سیاہ چمکیلی آنکھیں میگزین کے اوراق پر منجمد تھیں، اٹل پن صاف عیاں تھا۔ اس سمے اسے یہ آنکھیں بہت اجنبی لگیں، جن میں بچپن کا کوئی بھی عکس نہ تھا۔ وہ ایک عکس اس کی آنکھوں میں ڈھونڈنے لگی۔ ان اجنبی آنکھوں والا مرد کبھی بھی کسی کے ساتھ لحاظ و مروت کے ساتھ پیش نہیں آ سکتا۔ وہ دکھ سے سوچ کر رہ گئی۔ اس نے اس کی آواز سنی تھی، الفاظ پر غور نہیں کیا تھا، متوجہ رہی۔ شاید حضرت دوبارہ کچھ فرما دیں۔ شاید اس کی خود پر مسلسل جمی نظروں کا ہی ارتکاز تھا کہ شاہزر نے میگزین سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر میگزین ایک طرف رکھ کر بستر پر چلا آیا، پھر اس کے ساتھ بستر پر بیٹھ کر بولا، میں اور اماں شہر جا رہے ہیں اور تم حویلی میں رہو گی۔ وہ پھر بتانے لگا۔ وہ سن کر ایک دم خوش ہو گئی۔ اچھا، کیا واقعی؟ وہ ہمہ وقت اس کی خود پر مرکوز نظروں، اس کے ظلم اور رویے سے تنگ آ گئی تھی۔ ابھی شاہزر کی 3 چھٹیاں باقی تھیں، لیکن یہ مستر جان فضا سن کر بے اختیار اس کے منہ سے نکل گیا۔ جواباً اس نے جن نظروں سے دیکھا وہ چپ ہو گئی۔ شہر میں مجھے بنگلہ مل گیا ہے، ابھی اس کی پوری سیٹنگ باقی ہے، اس لیے میں اور اماں جا رہے ہیں۔ وضاحت پیش کرنا مسٹر شاہزر جہاں زیب کا خاص نہ تھا، لیکن مشال کے ایک دم چپ ہو جانے پر وہ بتانے لگا۔ وہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالنے لگی۔ اسے کیا فرق پڑتا تھا، وہ جہاں بھی جائے اور جہاں بھی جائے، لیکن اس کی بلا سے اس کی لطیف خوشی کا مقام تھا کہ اس کی پسندیدہ بندے سے جان چھوٹ رہی ہے۔
یہ رات اس کے لیے گزشتہ تمام راتوں سے مختلف تھی۔ شاہزادہ نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا تھا، وہ بہت مطمئن ہو کر سوئی تھی۔ کتنے دنوں بعد اس نے ایسی بھرپور مطمئن نیند لی تھی۔ صبح اٹھی تو بہت فریش تھی۔ وہ قیاد سے رہا ہونے والی تھی، اس بات پر دل کھول کر خوش ہو رہی تھی۔ سارا اماں دونوں کے لیے کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی، وہ بھی ان کے پاس آ گئی۔ وہ جب بھی اندر سے خوش ہوتی تھی، گنگنا کر، چہک کر، بہک کر، خوش ہو کر اپنے ہر انداز سے خوشی کا اظہار کرتی تھی۔ اس وقت بھی خوشی کی لہریں اس کے ہر ادا سے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ ہونٹ کو انگلش سانگ گنگنا رہے تھے۔ کیا بات ہے، آج ہماری بیٹی بہت خوش ہے اور جلدی بھی اٹھ گئی ہو۔ اماں نے حیرت کا مظاہرہ کیا تو وہ کھل کر مسکرائی۔ یہ حسین پل اس کی دسترس میں تھے، وہ بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ کسی تاریک لمحے کی گرفت میں آ کر اپنی خوشیاں ملیا میٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ وہ ساری رات کے اس خوفناک آسیب کی دسترس سے محفوظ رہی ہے اور اسی لیے وہ آج انہیں جلدی دکھائی دے گئی ہے۔ لائی میں پراٹھا بناتی ہوں۔ انہیں پیڑا بناتے دیکھ کر وہ آفر کرنے لگی۔ یہ شاید ان کے سوال کے جواب سے بچنا چاہتی تھی۔ تمہیں بنانا آتا ہے؟ وہ حیران ہو رہی تھی، اسی طرح جس طرح بھابھی ہوتی تھی۔ وہ مسکرا کر سر ہلا کے پھر پراٹھے بنانے لگی۔ بہت نفاست سے وہ بنا رہی تھی۔ اماں کے لیے یہ سب ناقابل یقین تھا۔ وہ برملا اپنی حیرت کا بھی اظہار کر رہی تھی۔ وہ مسکراتے ان کی تعریف وصول کرتی رہی۔ وہ جیسے ہی پراٹھے بنا کر فارغ ہوئی، اماں اتنی دیر میں ٹیبل پر کھانا سجا چکی تھیں۔ وہ صرف ایک دودھ کا گلاس اور 2 ٹوسٹ لے کر کچن سے باہر آنے لگی تو اماں نے ٹوک دیا، ناشتہ نہیں کرو گی؟ نہیں، میں نے کر لیا ہے۔ ویسے بھی اتنا ہیوی ناشتہ دولت و جاگیر کے نشے میں چھوٹ لوگ ہی کر سکتے ہیں، جس کے نزدیک انسانی احساسات اور جسموں کی وقت کتوں اور کیڑے مکوڑوں سے زیادہ نہیں، مجھ جیسے نہیں کر سکتے۔ کچن میں داخل ہوتے شاہزادہ کو دیکھ کر براہ راست آنکھوں میں جھانکتی چوٹ کرتے ہوئے باغ میں آ گئی۔ وہ مالی بابا کو غور سے دیکھنے لگی، جو نئے پودوں کے ارد گرد سے مٹی کھود کر کھاد ڈال رہا تھا۔ وہ جھولے پر بیٹھ کر دیکھتی رہی۔ وہاں بیٹھی سے زیادہ دیر نہیں گزری تھی جب ملازمہ نے آ کر شاہزادہ کو بلاوا دیا۔ وہ بدیلی سے اٹھ کر اندر چلی آئی۔ تیار ہو جاؤ، میں تمہیں حویلی چھوڑاؤں۔ وہ وارڈروب کھولے اپنے کپڑے نکال کر بیڈ پر پھینکتے جا رہا تھا۔ دوسری طرف بریف کیس پڑا ہوا تھا، لگتا تھا کہ شہر جانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ حویلی کس لیے؟ سوال کرتے ہوئے کافی تیکھا انداز تھا۔ کپڑے ہینگر سے اتارتے اس کے ہاتھ اٹک گئے۔ تمہیں رات میں نے بتایا تو تھا کہ میں اور سارا اماں شہر جا رہے ہیں اور تم حویلی میں رہو گی۔ یہ جگہ حویلی سے کافی دور ہے، اس لیے میرے جانے کے بعد تمہیں حویلی میں ہی سب کے ساتھ رہنا ہوگا۔ نارمل انداز میں بتا کر وہ سوٹ کیس میں کپڑے رکھنے لگا۔ اس نے اسے پہلی دفعہ پناہ کا کام کرتے دیکھا تھا، نہیں تو ملازمہ ہی ہر حکم کی تعمیل کو ہم موجود ہوتی تھی۔ شاہزادہ کے اس نئے حکم پر وہ خاموشی سے تیار ہونے لگی۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی بغیر کسی کی طرف دیکھے سلام دعا کیے وہ سیدھی عبیشہ کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ابھی میں آپ کی طرف آنے کا سوچ رہی تھی۔ تم سوچ رہی تھی اور میں خود چلی آئی۔ وہ ہنس کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے، بہت خوش نظر آ رہی ہیں۔ عبیشہ محسوس تو پہلی نظر میں ہی کر گئی تھی، لیکن اب پوچھا۔ کافی دیر بعد وہ ہنس کر اسے اپنے خوش ہونے کی وجہ بتانے لگی۔ مجھ جیسے لوگ جن کے لیے بڑی سے بڑی بات بھی کوئی خوشی نہیں لاتی تھی، اب ان کا المیہ یہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوشی تلاش کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ وہ خود ہی ہنس کر اپنا مذاق اڑانے لگی تو عبیشہ کو بڑا عجیب لگا۔ وہ سارا دن عبیشہ کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی رہی تھی۔ رات بھی اسی کے ساتھ سونے کا ارادہ تھا، لیکن جس وقت وہ سونے کے لیے لیٹی تھی، علیشہ چلی آئی۔ شاہ بھائی آپ کو بلا رہے ہیں، تو کیا وہ ابھی تک شہر نہیں گیا؟ حیرانی سے پوچھنے لگی۔ سارا دن سامنا نہیں ہوا تھا تو یہی نتیجہ خیز کی ہوئی تھی کہ وہ شہر چلا گیا ہوگا۔ نہیں، وہ صبح جائیں گے۔ وہ سوائے عبیشہ کو کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ اس وقت بھی علیشہ مختصر جواب دے رہی تھی۔ اس کے چہرے اور لہجے پر ایک دم واضح ناگواری چھا گئی۔ کہاں ہے وہ؟ بستر سے اترتے روکھے پن سے پوچھا۔ اپنے کمرے میں۔ مختصر جواب دے کر وہ رکی نہیں تھی، چلی گئی۔ وہ دل ہی دل میں خون کی گھونٹ پیتی اسے سلوات سلانے لگی۔ نہ جانے اس مصیبت چاند کے عذاب سے کب جان چھوٹے گی۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے وہ انتہائی خوفزدہ زدہ تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے جس انداز میں زور سے دروازہ بند کیا تھا، شاہزادہ نے اس کے غصے کا اچھی طرح اندازہ لگایا۔ حیرت کی بات تھی کہ اس کا انتہائی برا رویہ بھی اسے سدھرنے پر مجبور نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک سیر تھا تو وہ سوا سیر تھی۔ پھر سدھرنے کا سوال ہی فضول تھا۔ شادی کے بعد وہ بارہا شاہزادہ کے کمرہ اس کمرے میں آ چکی تھی، لیکن رات دونوں باغ والے گھر میں ہی گزارتے تھے۔ آج رات کی اس پہر وہ اس کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ عجیب ملکجہ خواب بیدہ سا ماحول تھا۔ وہ سانس روک کے ناگواری سے شاہزادہ کو گھور کر سختی سے لب بھینچ گئی، مبادا اس کے منہ سے کوئی سخت سست نہ نکل جائے۔ کیوں بلوایا ہے تم نے مجھے؟
गुस्से को कंट्रोल करती वो काफ़ी रखाई से मुखातिब थी। शहजाद ने भी तीखे चतौनों से देखा। आराम से बैठो और तमीज़ से बात करो। वो गुस्से को सख्त करते से हाथ खींचकर अपने करीब बिठाकर खशमगी नज़रों से देखने लगा। इस पर खाक असर होना था, रुख मोड़कर बैठ गई। और वैसा इस शख्स ने नहीं था जिसकी तवज्जो हासिल करने को इसका मूड ठीक होने या इसका गुस्सा ख़त्म होने का इंतज़ार करता। हमेशा वाली धौंस का मुजाहरा करते हुए इसे जज करने को था। मैं सुबह वापस जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, यहाँ तुम सिर्फ मेरे नाम की वजह से मोतबर हो और इसी नाम की वजह से तुम यहाँ रहोगी। मुझे तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत ना मिले। और ये भी सुन लो, हवेली में आज तक औरतें तहजीब के साथ रहती आ रही हैं और तुम भी तहजीब के साथ रहना। कोई ऊट-पटांग हरकत या फिर कोई बदतमीज़ी मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा और हवेली से बाहर आने जाने की भी ज़रूरत नहीं। कुछ और या बस? तीखी नज़रों से इसे देखा तो हल्का सा मुस्कुराया। और ये चचा जान के साथ तुमने कैसा रवैया अपना रखा है, इनसे मिलते क्यों नहीं? वो इसके गुस्से और बेरुखी और गुस्सीली तीखी नज़रों की परवाह किए बगैर पूछ रहा था। वो इस मामले पर तो चटक ही गई थी। इसे ज़हन में रखें जनाब, ये मेरा बिल्कुल ज़ाती मामला है। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि अपने काम से काम रखो और मेरे साथ में टांगे मत अड़ाओ। वो अभी तक इसकी हैसियत तस्लीम करने पर तैयार नहीं थी। बदतमीज़ी से जवाब दिया। शहजाद ने खुद को किसी भी किस्म की सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करने से बमुश्किल रोका, वरना दिल तो चाह रहा था कि हमेशा की तरह इस लड़की को मसल डाले। शर्म करो, वो वालिदैन है तुम्हारे। कभी सोचा है तुम्हारे इस रवैये से इन्हें किस कदर तकलीफ पहुँच रही है? और कौन सा वालिदैन है जो औलाद की बेहतरी नहीं चाहते? आज तक मैंने किसी बेटी को अपने वालिदैन के साथ इस तरह का सलूक करते नहीं देखा। क्यों, तुम कौन होते हो मुझे शर्म दिलाने वाले? और कौन सी बेहतरी की बात करते हो तुम? ये वाली बेहतरी? गुस्सा हद से बड़ा था या फिर शहजाद की बेहतरी वाली बात पर बेबस हो गई थी। वालिदैन जैसे भी हो, औलाद जैसी भी बुरी हो, कोई भी माँ बाप इसे अपने आत्म जहन्नुम में नहीं धकेलते। तुम जिनको मेरे वालिदैन कह रहे हो वो दरअसल मेरे वालिदैन नहीं है। मेरे वालिदैन मर गए। मैं इन्हें इसी दिन रो चुकी थी जब तुम जैसे घटिया इंसान का सर थोपी गई थी। फिर मुझ जैसी बेगैरत लड़की जो वालिदैन की इज्जत 2 टके की करनी चली हो, इसके कोई वालिदैन नहीं होते। इसका किसी हस्ब नसब से कोई ताल्लुक नहीं होता और तुम न जाने किन लोगों को मेरे वालिदैन बना रहे हो। वह सब पाकी की हद तक जालिम थी या मुजाहरा कर रही थी? वो कितनी देर तक मलामती नज़रों से इसे देखता रहा। जब अपनी बात मुकम्मल करके शहजाद की परवाह के बगैर लेट कर आंखें बंद कर चुकी थी, जैसे वो इसी काम के लिए यहाँ आई हो। क्यों, तुम्हारे वालिदैन क्यों नहीं है? तुम आसमान से टपक पड़ी थी या ज़मीन से उगाई थी? चली हो वालिदैन को मारने वाली। अच्छी तरह सुन लो, तुमने अगर इन लोगों के साथ अपना रवैया ना बदला तो मैं तुम्हें कह देता हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किस खुशफहमी में हो, मेरी फ़िक्र मत करो। मेरी नज़र में तुमसे ज़्यादा बुरा और हैवान खसलत इंसान कोई नहीं। मैं ऐसी ही हूँ, ऐसी ही रहूँगी। तुम जो करना चाहती हो कर लो। ना तो मुझे मौत का डर है और ना ही ज़िंदगी की कोई चाह है। और तुम्हारे साथ रहते हुए, तुम्हारी वहशीपन के होते हुए तो ये दोनों चीज़ें भी बेईमानी है। और तुम मुझे इस मामले में मजबूर नहीं कर पाओगे, चाहे मार ही डालो। वो इसे एक दफ़ा फिर चैलेंजिंग अंदाज में कहकर हंसने लगी। शहजाद दिल मिला उठा। विशाल को आज़ादी का नशा जो चढ़ा हुआ था, इसलिए जवाब देने से भी गुरेज नहीं किया था। चलो ठीक है, ये तुम्हारे वालिदैन का मसला है, मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन बाकी लोगों के साथ तुम ऐसा सलूक क्यों कर रही हो? वो जाने से पहले इस मसले का हल चाहता था। वो नहीं चाहता था कि हवेली में किसी भी किस्म की कशीदगी हो, जबकि मिशाल की तरफ से इसे पूरी तवक्को थी, इसलिए बहुत तअम्मुल से सारी कड़वी कसीदी सुनकर आराम से मुखातिब था। वरना मुकाबिल इसी ने अल्फाज से मुखातिब करे और वह जवाबन पुरसकून रहे, ये इसकी तबीयत का खासा ना था। हैरत है मिस्टर शहजाद जहाँ ज़ेब, ये सवाल तुम मुझसे कर रहे हो? मिशाल कमाल से मिस्टर ज़ाहिया हंस पड़ी थी। बेहतर है कि तुम ये सवाल अपने आप से करो। वह नफरत से कहकर करवट भी बदल गई थी। शहजाद ने इंतहाई गुस्से में इसका रुख अपनी तरफ मोड़ लिया। क्यों मतलब है तुम्हारा? इसकी आवाज़ किसी दरिंदा सिफ्त इंसान की तरफ फटी थी। वह इस्तेज़ाए देकर रह गई। सुन लोगे मेरा मतलब? बर्दाश्त कर लोगे मेरा जवाब? इसकी आंखों में आंखें गाढ़े व सरापा सवाल थी। मिशाल, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। वह उससे चीख उठा। वह जाने से पहले मिशाल के साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहता था, लेकिन अब इसे महसूस हो रहा था कि इसकी बर्दाश्त ख़त्म हो रही है। ज़्यादा गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मुझे क्या परवाह है, बता देती हूँ। मिस्टर शहजाद जहाँज़ेब, दुनिया कमीने लोगों से भरी पड़ी है और सारे के सारे कमीने इस हवेली में जमा है। और मेरी एक आदत है कि मैं कमीने लोगों से कलाम करना पसंद नहीं करती। ये जवाब था कि गैरत पर ताज़ियाना था। वो इसकी बात पर गज़बनाक होकर चीख पड़ा। शट अप, जस्ट शट अप। मिशाल ने इसके गुस्से को हवा दी थी। गुस्से की ज़्यादती और बरहमी से दिमाग की रगें उभर आई थी।
तनव्वुर के सबब सांस बोलने लगा था, वैसे इस कदर इश्ताल रंग इस रूप में देखकर गर्दन अफीम में हिलाने लगी। नहीं सह सकते ना, कहा था ना तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। बड़ी जहरीली मुस्कुराहट थी मिशाल के होंठों पर। शाहज़ाद ने बमुश्किल अपना आवाज़ में मौलिक हाथ रोका। तुम वो सिर्फ यही कह सका था। मिशाल बेख्तियार हंसती चली गई, जैसे शाहज़ाद की हालत इसे लुत्फ़अंदोज़ कर गई हो। जिस पर मौजूद सिलकते, चिल्लाते, तड़पाते निशान यकदम मिटने लगे हों। इस कदर गुस्से में आने की ज़रूरत भी क्या है? तुम्हारे अंदर ये सब खामियां हैं तो कह रही हूँ। किसी पर जानबूझकर इल्ज़ाम तराशी करना मेरी आदत नहीं। वही कहती हूँ जो सच होता है। तुमने मतलब पूछा था और मैंने बता दिया। लेकिन शाहज़ाद, तुम इन सब बेज़मीर कमीनों से बढ़कर कमीने हो। इंतहाई घटिया, नीच और शैतान सिर्फ इंसान हो। गोश्तखोर जानवर से बढ़कर पत्थर हो, और तुम तो इंसानियत के। आज जिसे मौका मिला था बोलने का, अपनी नफरत शाहज़ाद पर उंडेलने लगी। शाहज़ाद की बेबसी से हिम्मत दिला रही थी। वो दिल की सारी कदवरत, सारी नफरत और बेकरारी निकाल देना चाहती थी, लेकिन शाहज़ाद ने इसे दरमियान में ही रोक दिया था। बस, बहुत कर ली तुमने अपनी बकवास। अब ज़्यादा ज़ुबान हिलाई तो गद्दी से खींचकर हाथ में पकड़ा दूंगा। सब वाक़े से कहते हुए इसने आखिरकार हाथ उठाने से भी गुरेज नहीं किया था। डाल की तरह नज़्म नाजुक व लचकदार वजूद इसकी सफ़ा गिरफ्त में पड़पड़ा भी नहीं सका था। वह वाकई चुप हो गई थी। शाहज़ाद जैसा शख्स अपनी बुराइयां नहीं सुन सकता था, जबकि वो इसकी आंखों में आंखें गाड़कर बिलाखौफी से सब कह रही थी। वो भला क्यों का सुन सकता था? इस एक औरत के मुँह से यह सब सुनना इसकी मर्दानगी पर एक गहरा ताज़ियाना था, जिसे वो हमेशा अपने ज़ेरे बार देखना चाहता था, अपनी मुट्ठी में बंद, तड़पता हुआ, बिलखता हुआ, सिसक सिसक कर रहम की भीख मांगता हुआ। मैं हैरान थी। शाहज़ाद, तुमने एक रात मुझे कैसे सुकून से सोने दिया, और वह एक रात तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रही थी? तुम आईने में अपनी असल सूरत नहीं देख सकते। कितने अफसोस की बात है। मैं उसके शिकंजे में गिरफ्त दिल ही दिल में हंस और रो रही थी। रात पूरी सफाकी के साथ आकर गुजर भी गई। वो दिन चढ़े तक आलम बेखुदी में पड़ी रही। जब काफ़ी देर बाद आँख खोली तो शाहज़ाद तैयार हो रहा था। वो लेटे लेटे इसकी तैयारी का जायज़ा लेने लगी। शलवार कमीज़ में इस वक्त भी एक जालिम और जाबिर जागीरदारी दिखाई दे रहा था। जाबिर इसकी अपनी ही नज़र का धोखा था। वो अपने बिखरे सिल्के आबशार ऐसे बालों को समेट कर जूड़े की शक्ल देखकर बिस्तर से उतर गई। शाहज़ाद ने इसे एक लहज़ा को बिस्तर से उतरते देखा और फिर अपनी तैयारी में मगन हो गया। वो ब्रश करके हाथ मुंह धोकर वापस आया तो बिस्तर पर बैठा शूज़ पहन रहा था। बस जा रहा हूँ, लेकिन फिर शातियानी करवा देता हूँ मिसेस शाहज़ाद। मुझे तुम्हारी शिकायत ना मिले और बिला वजह हवेली से बाहर मत जाना। वो सर उठाकर इसे देखते कह रहा था। वह नफरत से सर झटकते ड्रेसिंग के सामने आ खड़ी हुई, ब्रश लेकर अपने बालों में फेरने लगी। तुम एक काम करते जाओ। वैसे मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं मानूंगी। तुम लोहे का एक पिंजरा बनवाओ और मुझे इसमें कैद कर दो, ताकि तुम्हारी ये कमीनों वाली मर्दानगी भी सलामत रहे और तुम्हारे नाम निहात मर्दाना अना को भी तस्कीन मिलती रहे। जबकि मेरी इस हवेली में आज़ाद फिरने से तुम्हारे ये दोनों काम नहीं होंगे। बेहद तिलमिलाती नफरत से जवाब मिला था। वह इसकी बात पर मुस्कुराते हुए इसके अकब में आ गया। दोनों हाथ दाएं बाएं ड्रेसिंग टेबल पर रखकर वह इस पर झुक गया। बहुत खूब डियर मिसेस, फिर तो मेरा ये कमरा भी किसी पिंजरे से कम नहीं। क्या लग्जरी, शानदार, आरामदेह पिंजरा है। यकीनन तुम यहाँ बहुत खुश रहोगी। इस कदर पुरसकून, मॉडर्न आसाइशों से मुज़य्यन कैदखाना तो जेलों में भी नहीं मिलता। वह कमरे पर एक तायराना नज़र डालते हुए होंठ सुखेड़ते हुए कह रहा था। जहरीली मुस्कुराहट इसके चेहरे पर छाई हुई थी, होंठों पर नाच रही थी। बड़ा दिल जला देने वाला अंदाज था। वो सुलगती रही इसके तंज पर, कुछ कहने से फिर भी इज्तनाब पर था। वो क्या कर लेती इस मर्द का सिवाय कोड़ने और अपना खून जलाने के इसके पास फ़िलहाल कोई हल नहीं था। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ तुमने एक अच्छी बीवी की तरफ ये अमानिल्ला नहीं खोगी। वो सफ़र पर निकलने वाला था, लेकिन जाते जाते भी इसे अजियत देने से बाज नहीं आ रहा था। होंठों को काटते हुए नज़र उठाकर इस भरपूर तवाना मर्द को देखने लगी। मैं नेक और अच्छी बीवी के ज़मरे में नहीं आती, और क्या गारंटी है तुम मेरे फ़ी अमानिल्ला कहने से बाहिफाजत अपनी मंजिल पर पहुँच जाओगे। अजीब से अंदाज में इसने पूछा था। जारी है। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपका एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि नए आने वाले नॉवेल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इंशाअल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।